بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما و ان و لو حروف شرط، حروف تفصیل، اس فصل میں ان دو کی بات مکمل ہوئی، اور تیسری چیز جو اس فصل میں رہتی تھی وہ تھے حروف مصدریہ، وہ حروف جو فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو تاویل مصدر میں کر دیتے ہیں، یا بسا اوقات وہ اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کو خود اسم اگر مصدر ہو تو اس کو نہیں، پھر اس کے بابات کو تاویل مصدر میں کرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ گزارش کرتے ہیں۔ حروف مصدریہ میں استاد شرطونی نے 5 حروف کا ذکر فرمایا ہے۔ ما مصدریہ، ان مصدریہ، لو مصدریہ، انا مصدریہ، لکے مصدریہ۔ تو یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف مصدریہ کا نام دیتے ہیں نحات۔ البتہ ان کے مدخول سب کا ایک جیسا نہیں ہے، اس میں مدخول کے لحاظ سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پوری توجہ فرماتے ہیں۔ ما و ان و لو، حروف مصدریہ میں سے جو یہ 3 ہیں، ما، ان اور لو، تختص بالجملۃ الفعلیۃ، یہ جملہ فعلیت کے خاص ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ 3 جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، ان کا مدخول جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ان کے فوراً بعد ایک فعل ہوتا ہے جس کو ہم تاویل مصدر میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَأَنَّا بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اور انا وہ مختص ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ البتہ اگر اس انا پر مائے کافہ داخل ہو جائے تو پھر یہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ خوب، اگر مائے کافہ، ورنہ انا یہ مختص ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ 4 ہو گئے۔ 5واں ہے وَلَكَيْ، لَكَيْ یہ مختص ہے بالمضارع، یعنی لَكَيْ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ ماضی پر داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ 5 ہو گئے حروف مصدریہ، 3 کا مدخول جملہ فعلیہ، 1 کا مدخول جملہ اسمیہ اگر اس پر مائے کافہ نہ ہو، تو اگر ہو تو پھر فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے انا، اور 1 ہو گیا آخری لکے، کہ لکے کا مدخول ہوتا ہے فعل مضارع۔ بالکل آسان۔ اب ہر ایک کی مثال فرماتے ہیں۔ اعجبنی ما صنعت، اب یہ جملہ فعلیہ لیکن فعل ماضی کا استعمال ہے، یا اعجبنی ما تصنع، اب تصنع یہ فعل مضارع، دونوں ہیں جملہ فعلیہ، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں پہلے 3، اب وہ فعل اس میں چاہے فعل ماضی کا استعمال ہو یا مضارع، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی؟ اعجبنی ما صنعت یا اعجبنی ما تصنع، یہاں جو فعل ہے یہ مائے مصدریہ اس فعل کو تاویل مصدر میں کر دیتا ہے، تو گویا اصل جملہ بن جائے گا اعجبنی صنعک۔ ٹھیک ہے جی؟ مجھے تعجب میں ڈالا جو کچھ تو نے کیا، یا جو تو کر رہا ہے، یعنی مراد کیا؟ تیری صنعت نے، تیرے کچھ کرنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ آسان۔ صنعتا یا تصنع، ان کا مصدر صنع، اعجبنی صنعک۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جنبی فعل بن جائے گا۔
بالغنی ان زیدن قائمن، اب انا اور ہم نے کہا کہ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے، زیدن قائمن جملہ اسمیہ ہے۔ اب بالغنی ان زیدن قائمن، اب زید وہ تو تعویل مصدر میں ہو نہیں سکتا چونکہ وہ تو علم ہے، تو قائمن صفت ہے، ہم اس قائم کو تعویل مصدر میں کریں گے اور پھر اس کو مضاف کریں گے زید کی طرف۔ بلغنی ان زیدن قائمن، تو جب انا حروف مصدریہ میں سے آئے تو یہ زید کو نہیں، جو وہ تو علم ہے، وہ تو فعل نہیں ہے، قائم جو کہ صفت ہے اس کو وہ تعویل مصدر میں کرے گا، تو گویا یہ اصل بن جائے گا بالغنی قیام زیدن، تو اب یہ قیام مصدر ہے، یہ بالغنی کا فاعل بن جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان۔ جئتا لکی تتعلم، ہم نے کہا تھا کہ کائے کا مدخول مضارع ہوتا ہے، ماضی پہ داخل نہیں ہوتا۔ جئتا تو آیا، لکی تتعلم تاکہ تو کچھ سیکھے، علم حاصل کرے، تتعلم تعویل مصدر میں جائے گا تو یہ ہوگا جئتا للتعلم، اب تعلم مصدر ہے تتعلم۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل آسان۔ اس طرح لو کی مثال دوبارہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وددتو، میں محبت کرتا ہوں، مجھے پسند ہے، کیسے؟ لو برئتا، اگر آپ بری ہو جائیں، یعنی کیا، جو آپ کو بیماری ہے اگر آپ اس سے صحت مند ہو جائیں۔ اب وددتو یہ ہو گیا ماضی کی مثال، یا اودو لو تبرأ من علتک، علت یعنی بیماری، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ آپ اس بیماری سے اگر کیا ہو جائیں، بری ہو جائیں، یعنی مراد کیا ہے کہ یہاں برئتا یا تبرؤ، برئتا ماضی ہو گیا، تبرؤ مضارع ہو گیا، اب یہ لو اس کو تعویل مصدر میں لے جائے گا اور کہیں کیا اے وددتو برأکا یا اودو برأکا من علتک، یعنی تیرا اس بیماری سے صحت یاب ہونا، بری ہونا مجھے پسند ہے، یا ٹھیک ہو گیا، ختم۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ قطع کا لو بعد غیر تمنی کے بسا اوقات لو تمنی کے لیے نہیں، آردو کرنی غیر تمنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ما کون ذرہ کا لو اجتہدتا، کہ تمہیں نقصان نہ پہنچاتا، یعنی کوئی شے لو اجتہدتا اگر تو کوشش کرتا، اب اس میں کوئی تمنی نہیں ہے لیکن بسا اوقات اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ختم۔ فوائد فرماتے ہیں لا توصل حروف المصدر الا بالفعل المتصرف، یہ جو ہم نے حروف مصدریہ کی بات کی ہے کہ یہ حروف فعل پر داخل ہو کر اس کو تعویل مصدر میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حروف مصدریہ فقط فعل متصرف کو پر داخل ہوتے ہیں، اس کو متصل ہوتے ہیں، یعنی فعل متصرف پر یہ داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ الْجَامِدَ لا مصدر لا، چونکہ فعل جامد کا کوئی مصدر ہی نہیں ہوتا، تاکہ حتی یحول الفعل بِمَعَ الْحَرْفِ، تاکہ وہ فعل ان حروف مصدریہ کے ساتھ مل کر تعویل مصدر میں ہو سکے۔ جب ان کا مصدر ہی نہیں ہے تو پھر کس مصدر کی تعویل میں ہوں گے؟ توجہ فرما لی۔ فعل متصرف و افعال متصرفہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی مصدر ہوتا ہے، پھر یہ حروف مصدریہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں جاتے ہیں۔ جب افعال جامدہ کا سرے سے کوئی مصدر ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم کس مصدر کی تعویل؟ اس لیے افعال جامدہ پر حروف مصدریہ داخل نہیں ہوتے۔ ختم۔ دوسرا فائدہ
اس دوسرے فائد میں توجہ فرمانا، در حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ جو ماء مصدریہ ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ماء مصدریہ زمانیہ اور ایک ہوتی ہے ماء مصدریہ محضہ۔ ماء مصدریہ زمانیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی ماء بیاق وقت جو دو چیزوں کو بیان کر رہی ہو، ایک مصدر کو اور ایک ظرف زمان کو، جبکہ مصدریہ محضہ وہ فقط مصدر کو تو بیان کرتی ہے، زمان کو بیان نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی، یا یوں کہہ لیں کہ ماء مصدریہ زمانیہ وہ ہوتی ہے کہ جو بیک وقت مصدر کی بھی نائب ہوتی ہے اور ظرف زمان کی بھی نائب ہوتی ہے، جبکہ ماء مصدریہ محضہ فقط مصدر کی نائب ہوتی ہے، ظرف زمان کی نائب نہیں ہوتی۔ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں ماء یعنی ماء مصدریہ، البتہ اس سے مراد ماء مصدریہ زمانیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تنوب عن ظرف الزمان، یہ نائب ہوتی ہے ظرف زمان کی، یعنی ماء مصدریہ زمانیہ وہ ماء ہے جو نائب ظرف زمان کی، المحذوف کہ وہ ظرف زمان بھی محذوف ہوتا ہے، المضاف الی المصدر جو کہ مضاف الی المصدر ہوتا ہے، الذی اولت ہی وصلتها کہ یہ ما اور اس کا صلہ جو تاویل مصدر میں کیے جاتے ہیں۔ اولت ہیا کا مرجع ہے ما، صلتها یعنی صلہ ما۔ ٹھیک ہے جی، اس ماء مصدریہ موصولہ اور اس کے صلہ کو تاویل مصدر میں کیا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ ماء نائب ہوتی ہے اس ظرف زمان محذوف کے جو مضاف الی المصدر ہوتا ہے، ظاہراً ذکر نہیں ہوتا، محذوف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماء مصدریہ زمانیہ۔ مثال بڑی آسان، لا افعلہ ما طلعت الشمس، میں یہ نہیں کروں گا جب تک کہ سورج طلوع کرے۔ اب ما یہاں ما مصدریہ زمانیہ ہے، یعنی ما نائب ہے ظرف زمان کے جو ظرف زمان معذوف اور مضاف مصدر کی طرف، یعنی ما طلعت الشمس اصل ہے لا افعلہ مدت طلوع الشمس، وہ مدت جو ظرف زمان ہے جو کہ محذوف ہے اور طلوع مصدر کی طرف مضاف ہے، تو اس بنیاد پر اس کو کہتے ہیں ما مصدریہ زمانیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَهِيَ تُوصَلُ غَالِبًا، پوری توجہ آگا، یہ ما غالباً یعنی عام طور پر متصل ہوتی ہے یا داخل ہوتی ہے کس پر؟ بالماضی المثبت، ماضی مثبت پر، والمضارع المنفی بلم، یا اس فعل مضارع پر جو منفی بلم ہو، جس میں نفی تو ہو لیکن حرف نفی لم کا استعمال ہو، کسی اور حرف نفی کا استعمال نہ ہو۔ غالب طور پر یہ ما اس یعنی یہ ماء مصدریہ زمانیہ ماضی مثبت یا مضارع منفی بے لم کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس پر داخل ہوتی ہے۔ بڑا پیارا شعر ذکر کیا ہے، ہم سب کے لیے درس بھی ہے۔ فرماتے ہیں لا يلبس الجہال ان ينہزوا اخا العلم، جہال میں یہ طاقت نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ان ينہزوا اخا العلم یا ان ينہزوا اخا العلم، کہ وہ صاحب علم پر ظلم کریں۔
جہال صاحبان علم پر ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، نہیں رہتے، یعنی وہ کرتے ہیں، لیکن ما لم یستعن بالجہول، جب تک صاحب علم خود جاہلوں سے مدد طلب نہ کریں۔ تو جب صاحبان علم جو حال سے مدد طلب کریں گے پھر وہ ان پر ظلم و زیادتی کریں گے، ان کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے۔ خوب محل شاہد ہمارا کیا ہے؟ ما لم یستعن بجہول، ما داخل ہوا یستعن مضارع پر جو منفی بلم تھا، تو اصل تھا ما لم یستعن بجہول، یعنی مدتا استعانتہ بجہول، یستعن استعانت کی تعویل مصدر میں جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ وَقَدْ تُوصَلُ بِالْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ، اور بسا اوقات یہ ما مصدریہ زمانیہ مضارع مثبت کے ساتھ بھی متصل ہو جاتی ہے، یعنی فعل مضارع مثبت پر بھی داخل ہوتی ہے، جیسے اکلمک ما ینوح الحمام، میں تیرے ساتھ بات کرتا رہوں گا جب تک کہ پرندے چہچہاتے ہیں۔ ینوح، اب یہ فعل مضارع مثبت ہے لیکن اس پر ما داخل ہوا، ما مصدریہ زمانی ہے، اصل ہے اکلمک مدت نوح الحمام، نوح یا نیاحہ یہ دونوں مصدر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَبِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، اسی طرح یہ ما مصدریہ زمانیہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی متصل ہوتی ہے کہ اس کا مدخول جملہ اسمیہ ہو۔ یہاں بھی شاعر کا یہ شعر ہے، زبردست، فرماتے ہیں واصل خلیلک، اپنے خلیل اپنے دوست کے ساتھ متوصل رہے، اس سے میل جول رکھ، اس سے تعلق رکھ۔ مت تواصل ممکن، جب تک تواصل ممکن ہے، فلا انتا، پس تو، او ہوا یا وہ ہو، ان قریب ترحل، ان قریب کوچ کرنے والے ہیں۔ ہمارا محل شاہد ہے مت تواصل، اب تواصل تو مصدر ہے، اب ظاہر خود مصدر تو مصدر کی تعویل میں نہیں ہوتا، البتہ ممکنن، چونکہ التواصل ممکنن یہ جملہ اسمیہ ہے تو ہم ممکنن کو تعویل مصدر میں کریں گے، تو مت تواصل ممکنن کا مطلب ہے واصل خلیلک مدت امکان التواصل، چونکہ ممکنن کا مصدر امکان ہے، مدت امکان التواصل۔ وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرِيَّةُ الْمَحْضَةُ، میں نے گزارش کی تھی کہ مائع مصدریہ کی دو قسمیں ہیں، مائع مصدریہ زمانیہ، مائع مصدریہ محضہ۔ مائع مصدریہ محضہ وہ ہو جائے گی جو فقط مصدر کی نائب ہو، ظرف زمان کی نائب نہ ہو۔ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن تُوصَلَ أَيْضًا بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، مائع مصدریہ محضہ میں بھی یہ ممکن ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ متصل ہو، وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو، جیسے احلامکم لِسْقَامِ الْجَهْلِ شَافِيَةٌ، احلامکم تمہارا عقل، تمہاری دانش، لِسْقَامِ الْجَهْلِ جہل کی بیماریوں کے لیے، شافیۃ شافی ہیں، شفا دینے والے ہیں۔ کما جیسا کہ دماؤکم تمہارا خون، تشفی شفا دینے والا ہے، من القلب، قلب نہیں پڑھنا، لام کو مجزوم پڑھیں گے تو اس کا مراد ہوتا ہے قلب کتا، لیکن یہ ہے قلب، یعنی کتے کے کاٹنے سے جو بیماری لگتی ہے یہ اس کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کما دماؤکم جیسا کہ تمہارا خون شفا دیتا ہے، من القلب، قلب نہیں پڑھنا، بار بار کہہ رہا ہوں، قلب یعنی اس بیماری سے کہ جو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے لگتی ہے۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ کما دماؤکم، کہ دماؤکم تشفی من القلب، یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس پر ما داخل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پس اصل بن جائے گا کشفاء دمائکم من القلب، ٹھیک ہو گئے۔ بحمد اللہ یہاں پر
حروف شرط، حروف تفصیل اور حروف مصدر کی بحث بحمد اللہ مکمل ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم آخری لمحات میں ہیں، اگلے درس میں حروف تفسیر، مفاجات اور استقبال کی بحث کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔